ٹھیک، یہ سوال ہم نے کرنا تھا، اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی وضاحت کر دی۔ اب یہ بتائیے گا صدر عتیق صاحب کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں کہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ ایک نئے سرے سے ساری بات کا آغاز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کشمیریوں کو فریق کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نانا، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم قومی کشمیر پالیسی کی بات کرتے ہیں، جو اس وقت تک ہے نہیں، اس وقت تک تقریروں میں ہے، ابھی پالیسی بن رہی ہے، ایک قومی کشمیر پالیسی تشکیل دی جائے صحیح، جس میں آپ کی باٹم لائن کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی آپ نے تھوڑی سی ہمت کی، ذرا سی ہمت کی، تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی جو G20 کانفرنس تھی کس بری طرح ناکام ہوئی، صحیح، اور اس کے بعد ان کو جو سمٹ کانفرنس تھی وہ بھی ملتوی کرنا پڑی، اسی وجہ سے کہ چائنا جیسا ملک اس نے نہ صرف بائیکاٹ کیا بلکہ اس نے کشمیر پالیسی پر اپنا موقف دہرایا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اس علاقائی جو مسائل ہیں ان پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے بعد ترکی سامنے آ گیا، سعودی عرب سامنے آ گیا، مصر جیسا ہندوستان کا قریبی دوست ملک سامنے آ گیا۔ تو آپ اگر کہیں کھڑے ہوں تو دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہم علاقائی طور پر ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، یہ مغربی دنیا کو پتہ نہیں چلا، ورنہ یہ نہیں ہونے دیتے، یہ چائنیز نے کروا دیے، راتوں رات کروا دیے۔ روس کے تیل کے جہاز آپ کی بندرگاہ پر کھڑے ہیں، ایک سال پہلے کوئی یہ بات سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بات کبھی ہو سکتی ہے۔ ایران کے اور آپ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، یہ بات جو ہے 6 مہینے سال پہلے تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پیسیفک ایریا میں جو چائنا کے ایگریمنٹس ہیں، ان ایگریمنٹس کو جو ہے وہ، اور پھر ایک اور بات، اس بات کو بھی آپ دیکھیں کہ چائنا نے اپنی پالیسی کو، چائنا جو موجودہ دور کی اکنامک سپر پاور ہے اور مستقبل کی حقیقی معنوں میں فوجی اور اقتصادی سپر پاور ہے، اس نے ابھی ان کا پیچھے کچھ عرصہ پہلے BBC کے ساتھ چائنیز ایمبیسڈر کا انٹرویو تھا، تو انٹرویور نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ آپ ہر معاملے میں پاکستان کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، تو آپ کیا پاکستان سے کیا نکالنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، چائنیز ایمبیسڈر نے جو بات کی، یہ چائنیز پالیسی ہے اور بڑی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس نے کہا کہ جس طرح آپ کے لیے اسرائیل امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو کیا چاہیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس خطے کے اندر۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ چائنا کا بڑھتا ہوا رسوخ، چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات، سی پیک کی اثر نو تجدید، اور یہ سارا سلسلہ جو بنتا جا رہا ہے، تو علاقائی طور پر پاکستان کی صورتحال، ویسے بھی جو ہندوستان کے زیر اثر علاقے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماؤسٹ تحریکیں وہاں پر زور پکڑ رہی ہیں۔ خالصتان کی تحریک کتنی طاقتور ہوتی جا رہی ہے ساری دنیا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر دیکھیں، کینیڈا کے اندر دیکھیں، کتنا زور لگایا ہندوستان نے، لیکن آسٹریلین گورنمنٹ نے ایگری نہیں کیا، اور ریفرینڈم جو کرانا چاہتے تھے، برطانیہ کے اندر کتنا زور لگایا، لیکن اس کو اس پروسیس کو روکنے، کینیڈا میں بہت زور لگایا، کینیڈا میں۔ تو یہ جو ہندوستان کی اندرونی کمزوریاں، اور خاص طور پر نریندر مودی کی جو انتہا پسندی ہے، اس نے ہندوستان کو اندر سے کمزور کر دیا اور کھوکھلا کر دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو کمزوریاں ہیں، ان میں بہت ساری مصنوعی کمزوریاں ہیں، مین میڈ ہیں، غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ ہماری کوئی ایسی معاشی کمزوری مجھے دکھائی نہیں دیتی جس کا علاج پاکستان میں موجود نہ ہو۔ میں بالکل حق الیقین کے طور پر پوری شرح صدر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کو 1 سے 2 سال کے اندر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بہتری کے راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ 100% ٹھیک نہ بھی ہوں، لیکن کم از کم ہم IMF کے دباؤ سے اور یہ جو عالمی اداروں کے مالیاتی اداروں کو دباؤ ہے، اس سے نکل کر اپنی اکانومی کو بہتری کے راستے پر لے کے جا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اپنا ہاؤسنگ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔